ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ تم نے تایا سائی سے رخصتی کے لیے منع کیا ہے؟ آدھی رات کو جہانگیر کو اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ گڑبڑا کر اپنے بستر سے کھڑی ہوئی۔ ہاں کیا ہے منع، کیونکہ میں تم جیسے جاہل سردار سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں تم سے طلاق لوں گی، اب جاؤ میرے کمرے سے۔ سامیہ غصے سے بولی۔ جہانگیر کو دروازہ اندر سے لاک کرتے دیکھ کر دل بری طرح دھڑکا۔ دروازہ اندر سے لاک کیوں کر رہے ہو؟ سامیہ کے سوال پر وہ نفرت سے گہرا مسکرایا۔ تم مجھ سے طلاق چاہتی ہو تو میں ضرور دوں گا، پر اس سے پہلے تم سے اپنا حق وصولوں گا۔ غصے سے کہتے وہ سامیہ کی طرف بڑھا اور ایک جھٹکے سے وہ اپنے کمرے کے پچھلے دروازے سے باہر پچھلے لان میں موجود تھا۔ اپنے دل کے سکون کے لیے وہ ہر بار یہاں آ جاتی تھی۔ اسے معلوم بھی تھا کہ یہاں سے ملنے والا جواب ہمیشہ منفی میں ہوگا، لیکن پھر بھی وہ ہر بار اس کا وہی جواب سننے کو آ جاتی۔ یہاں کافی سکون تھا۔ لان کم اور پھولوں اور سبزیوں کا باغ زیادہ لگتا تھا، کیونکہ یہاں کے رکھوالے کو انسانوں سے زیادہ پھولوں کا خیال تھا۔ انسان کے دل کو روندنے میں تو وہ 2 منٹ نہیں لگاتا تھا، لیکن ان پھولوں کی نازکی کا بڑا خیال تھا۔ وہ انجیر کے درخت کے نیچے اس وقت پش اپ لگا رہا تھا۔ کھلی فضا میں ورزش کرنے کا اسے ہمیشہ سے ہی یہی سانس لینا پسند تھا۔ جب اپنی جانب آتے قدموں کی چاپ نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا، پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک گہری سانس بھری اور اس سر پھیری لڑکی سے پیچھا چھڑانے کا طریقہ سوچنے لگا۔ نیلے رنگ کی فراک ٹراؤزر میں نیلا دوپٹہ لاپرواہی سے گلے میں ڈالے وہ اس کے سامنے تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی سچی اور کھری ہے، اس کے جذبات میں کوئی ملاوٹ نہیں، تبھی اس کی باتوں کو ہضم کر لیا کرتا تھا۔ نورین اس کے کمرے میں داخل ہوئی اور بغیر اجازت ایک چیز کو اٹھا کر دیکھنے لگی۔ اس کا کمرہ خالی تھا اور پچھلے لان کا دروازہ کھلا دیکھ کر وہ اس طرف چلی آئی۔ اس کا ایک دیدار کرنے کے بعد دن اچھا گزرتا تھا، اور اس دیدار کے بعد اسے معلوم تھا کہ موڈ بے حد بگڑنے والا ہے۔ لڑکی ہو کر بھی وہ اظہار محبت کرنے سے نہیں جھجکتی تھی۔ اس کی یہ بے باکی مقابل کو پسند نہ آئی۔ اپنے لباس کو سنبھالتی وہ باہر نکلی تو جہانگیر بالکل سامنے تھا۔ اتنے ماہ بعد اسے دیکھا تو اس پر نظر ٹھہر سی گئی اور ہر بار کی طرح دل دھڑک اٹھا۔ بلیک پینٹ پر بلیک سینڈو پہنے، وائٹ شرٹ جس کے تمام بٹن کھلے تھے۔ نہ جانے یہ نایاب ہیرا کس کی قسمت میں لکھا جانا تھا۔ کھلی شرٹ سے اس کا کثرتی مضبوط اور چوڑا سینہ نمایاں تھا، اور ظالم نے اپنی شرٹ کے پہلے 2 بٹن بھی کھول رکھے تھے۔ کثرتی سفید بازوؤں سے نیلی رگیں واضح نظر آ رہی تھیں۔ وہ اب اپنے ایک ہاتھ کے وزن پر پش اپ لگا رہا تھا اور اس کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے بھی انجان بن گیا، جیسے ہمیشہ اس کی محبت سے بن جاتا تھا۔ پسینے سے دمکتا مضبوط اور توانا فولادی جسم دیکھ کر نورین کی گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس کا دل پسلیوں سے سر ٹکرانے لگا اور ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ جہانگیر نے اس کی جانب دیکھا تو وہ مسکرا کر مزید قریب آئی۔ دل میں بولا کہ اس لڑکی کو لگتا ہے اپنی عزت پیاری نہیں ہے، جو ہر بار بے عزت ہونے کے بعد بھی یہاں آ جاتی ہے۔ اپنے باپ کے عزیز دوست کے لحاظ میں چپ تھا۔ کیسے ہو؟ مجھ سے دور بھاگتے تھکتے نہیں ہو؟ اس کے ورزشی جسم سے اس کی نگاہیں اس پر سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ جہانگیر نے اس کے طنز کو نظر انداز کیا، جو اب سیدھا کھڑا ہو کر اس کی جانب سے اپنا رخ موڑ کر اپنی شرٹ کے بٹن لگا رہا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں اور ان فضولیات سے دور رہتا ہوں۔ تم کیسی ہو؟ اس کی مغروریت پر وہ پھیکے پن سے مسکرا دی اور خود کو دل میں 100 بار لعنت بھیجی گئی کہ ایسے انسان سے اس نے آخر کیوں دل لگایا۔ میں تو ٹھیک ہوں، مگر مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہے۔ کوئی انسان ایسے ان رومانٹک کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی خوبصورت لڑکیوں سے بار بار پروپوز کرے اور وہ ہر بار ریجیکٹ کر دے؟
نورین نے معنی خیزی سے کہا۔ نورین سے اسے ہر قسم کی بے باکی کی توقع تھی۔ جو لڑکی اپنے باپ کے ساتھ اپنا رشتہ خود لا سکتی ہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اس کی باتوں پر سنجیدگی اوڑے ہوئے تھا اور مزید گل افشائی سن کر فوراً ماتھے پر بل آئے تھے۔ طنز کر رہی ہو؟ ویسے بھی مجھے تم پر حیرت ہوتی ہے کہ تم میرے انکار کے باوجود میرے پیچھے پیچھے چلی آتی ہو۔ اپنے ورزشی جسم کو چھپا رہا تھا اور پشت سے ٹاول اٹھا کر چہرہ صاف کرتے سنجیدگی سے بولا، تم میرا درد نہیں سمجھ پاؤ گے کیونکہ تم نے کبھی کسی کو ایسے ٹوٹ کر جو نہیں چاہا۔ خیر چھوڑو، تمہاری فکر ہے اس لیے پوچھ رہی تھی بس، اس نے دھیمے سے لہجے میں کہا۔ ایسا نہیں تھا کہ نورین کوئی گئی گزری عورت تھی جس کو کوئی مڑ کر نہ دیکھتا ہو۔ نورین کا شمار ان خوبصورت لڑکیوں میں ہوتا تھا جن کے گھر رشتوں کی لائنیں لگی رہتی ہیں، لیکن وہ کسی کو بھاؤ نہیں دیتی تھی۔ مت کیا کرو میری فکر اور خود پر دھیان دو کہ کسی پتھر دل انسان کے پیچھے لگ کر تم خود کے ساتھ کتنا برا کر رہی ہو۔ دو ٹوک لہجے میں آئینہ دکھا چکا تھا۔ اگر انسان اپنا دل لگانے سے پہلے یہ اختیار رکھتا کہ وہ اپنا دل کن ہاتھوں کو سونپ رہا ہے تو یہ یقین جانو کبھی تمہیں پیچھے مڑ کر نہ دیکھتی۔ میں بھی کچھ عزت نفس رکھتی ہوں لیکن یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ تمہاری جانب سے میں بچپن سے ہی کتنی بے اختیار ہوں تمہیں اچھی طرح معلوم ہے۔ میں بے بس اور بے سہارا ہوں۔ جس دن تمہیں محبت ہوگی تمہیں میری ہر بات سمجھ آ جائے گی۔ اس کے سامنے آ کر اس کی آنکھوں میں جھانک کر جنونیت سے کہا، مجھے جس دن محبت بھی ہوئی نا تو سامنے والے کی مرضی کا احترام ضرور کروں گا۔ تمہاری محبت میں جنونیت ہے، اندھوں کی طرح کسی سراب کے پیچھے بھاگنا سراسر بے وقوفی ہے۔ اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ۔ کسی اچھے انسان کا ہاتھ تھام کر اپنی زندگی میں آگے بڑھو اور مجھے محبت کی بددعائیں دینا بند کر دو۔ جہانگیر نے مبہم الفاظ میں کہتے اسے کچھ باور کروایا۔ نورین کے نزدیک یہ سب کچھ کہہ دینا کافی آسان ہوتا ہے، لیکن خود پر آئے تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے۔ اگر تمہیں کسی سے محبت نہیں تو میرا ہاتھ تھامنے میں مشکل ہی کیا ہے؟ کیا تم بھی کسی کو پسند کرتے ہو؟ اگر ایسا ہوا تو اس لڑکی کو اپنے ہاتھوں سے مار دوں گی۔ جنونیت سے وہ کوئی پاگل انسان ہی لگ رہی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ چاہے جانے کا احساس بہت نیا ہوتا ہے، لیکن یہ کیسا احساس تھا جو جہانگیر کو محسوس نہیں ہوتا تھا۔ تمہارے اس جنونی پن سے مجھے نفرت ہونے لگی ہے۔ کیا میں تمہاری پراپرٹی ہوں جو تم مجھے استعمال کرنا چاہتی ہو؟ محبت کی رٹ لگا رکھی ہے۔ کیا محبت کرنے سے پہلے تم نے مجھ سے اجازت لی تھی یا میں نے تمہیں کسی کانٹریکٹ پیپر پر سائن کر کے دیا تھا کہ محبت کرو گی تو میں تمہارا ہاتھ تھام لوں گا؟ عجیب زبردستی کرنے پر لگی ہو۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میرے گھر والوں کو بھڑکانا چھوڑ دو۔ اس کی آواز اونچی ہونے لگی تھی اور اس نے تیز لہجے میں کہا، میں صرف تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور جب تمہیں کسی سے محبت ہی نہیں تو کیا ساری عمر کنوارے مرو گے؟ مجھ سے شادی کر لو۔ ایسا کہتے ہوئے وہ کوئی بھکارن لگ رہی تھی۔ تم میرے ساتھ اپنی زندگی کو صرف برباد کرو گی۔ آج صرف شادی کے لیے کہہ رہی ہو، کل کو تمہیں سارے حقوق بھی چاہیے ہوں گے۔ ابھی میں کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ جہانگیر کا لہجہ بہت سرد و سپاٹ تھا۔ اس کے لہجے میں ذرا سی لچک نہیں تھی اور وہ کسی صورت اپنی بات سے پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ میں تمہارا انتظار کر لوں گی، جب تم کرنا چاہو تب کر لوں گی۔ میں تمہیں پانے کے لیے زمین آسمان ایک کر دوں گی۔ وہ جھکنے اور پیچھے ہٹنے کو تو تیار ہی نہیں تھی۔ شاید اکلوتی اور لاڈلے ہونے کے سبب وہ سمجھتی تھی کہ جس چیز پر ہاتھ رکھے تو اس کے مقدر میں لکھتی جائے گی۔ کوئی فائدہ نہیں، تم جتنا مرضی انتظار کر لو، خالی ہاتھ رہ جاؤ گی۔ اپنے باپ کو پریشان کرنا چھوڑ دو اور اپنا گھر بسا لو۔ سورج کو پھر بھی زمین پر نہیں اتار پاؤ گی۔ ایسا کرو گی تو خود جل کر خاک ستر ہو جاؤ گی۔ نورین، حقیقت کو پہچاننا سیکھ لو۔ کچھ لوگ ٹوٹ کر بھی ہمیں چاہیں تو اللہ ان کو ہمارا نصیب نہیں بناتا۔ یہ کہتے ہوئے جہانگیر نے پھر اس کی جانب سے اپنا رخ موڑ لیا۔ نصیب بدلے جا سکتے ہیں
और अपनी बेइतनाई को मेरी किस्मत का नाम बन दो। तुम्हारी ये बेरुखी अब बहुत बड़ा तूफान लाएगी। वो रोते हुए चिल्लाई। तुम्हें समझाना फजूल है। अब तूफान लाना चाहती हो, जबरदस्ती मेरी जिंदगी में शामिल होना चाहती हो, तो वो हरबा भी आजमा कर देख लो। वो वहां से वॉकआउट कर जाना चाहता था। उसकी छोटी बहनें और माँ उसके बारे में क्या सोचती होंगी? क्या इज्जत सिर्फ लड़की की होती है? लड़के की अपनी कोई इज्जत नहीं होती? ये तुम बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे। मैं बहुत झुक चुकी। अब बस तुम अल्लाह के फैसले का इंतजार करो, जब मैं तुम्हारी यही हालत देखूंगी। उसकी बद्दुआएं आने वाली जिंदगी में जहांगीर के लिए काम करने वाली थी। गुस्से और इश्तिगाल में नौरीन ने अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े। वो उसकी जानिब मुड़ा और उसका गुस्से की शिद्दत में सुर्ख चेहरा देखा। उसकी माएँ बहनें तमीज़ वाली थी और ऐसे गैर महरम लड़की का कमरे में आना और बेबाकी से इजहार करना अच्छा नहीं था। मेरे कमरे में आने की इजाज़त तुम्हें पता क्यों है? क्योंकि मैं तुम्हारा लिहाज करता हूँ, लेकिन ऐसे तुम मेरे घर वालों की नज़रों में सवालिया निशान बना रही हो। क्या लड़की की ही इज्जत होती है बस? मुझे उम्मीद है तुम बर्बादी की जानिब बढ़ते हुए अपने कदम रोककर मुझे मेरी सबसे अच्छी दोस्त लौटा दोगी, जैसे बचपन में हम दोस्त थे। वो बाहर की जानिब निकलने लगा। कितनी बार अपनी वालदा को समझा चुका था कि वो इस लड़की से शादी नहीं करना चाहता। मैं अपने दिल का क्या करूं? इसे कैसे समझाऊं? तुम रुक जाओ, कहीं मर ही ना जाऊं। तुम मत करो मेरे साथ ऐसा, और संगदिल मत बनो। मैं सब कुछ तहस नहस कर दूंगी। मैं दीवानी हूं तुम्हारी, और तुम मेरी सुनते क्यों नहीं? तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगी और तुम्हारे सर अपनी मौत का इल्ज़ाम डाल दूंगी। मैं चिल्लाती रही, मगर उस पागल औरत की मजीद फजूल बातें सुनने की हिम्मत नहीं बची थी। वो जहांगीर के कदमों की खाक तक ना देख पाई थी कि वो देखते ही देखते पूरी तरह निगाहों से ओझल हो गया था। नौकर तक ये तमाशा देख रहे थे। सिकंदर साहब का एक इकलौता भाई था जो किसी तनाज़ात की बुनियाद पर नाराज हो गया था और ये शहर छोड़कर कहीं और जा बसा। उन दो भाइयों की हैसियत में जमीन आसमान का फर्क था। सिकंदर साहब ने कहा, मरी में ही अपने आप को मनवाकर बिजनेस खड़ा किया, जिसको अब जहांगीर सिकंदर संभाल रहा था, जबकि छोटे भाई की उन्हें कोई खैर खबर नहीं थी। सिकंदर साहब ने मिसेस सिकंदर से अपनी मर्जी से शादी की थी। अल्लाह ने उनकी आंगन में 3 नन्हे फूल खिलाए थे। वो हमेशा से नरम दिल और मिलनसार रहे थे, लेकिन उनका बेटा न जाने किस पर चला गया, जो लोगों से एलर्जी करता। सुबह से सिकंदर साहब घर से ऐसे गायब थे, वरना नौरीन के लगे तमाशे पर जरूर अपने इकलौते जहांगीर साहब की खबर लेते। कोई नहीं जानता था कि सुबह सवेरे आखिर को वो कहाँ चले गए। अक्सर बिजनेस मीटिंग में भी जहांगीर ही काम को संभालता था। अचानक उनकी गाड़ी रुकी तो मिसेस सिकंदर वेलकम के लिए दरवाजे पर खड़ी हुई। हमेशा की तरह ये लैला मजनू की जोड़ी ऐसे ही वेलकम करती थी। ये मेरे मरहूम भाई की बेटी है। तुम लोग जानते हो, कुछ तनाज़ात की बुनियाद पर हम भाइयों में दूरियां आ गई थी। मेरे भाई का खून है, दुनिया के सहारे अकेला तो नहीं छोड़ सकता। कुछ दिन पहले ही उसकी माँ का इंतकाल हुआ है, इसलिए मैं अपनी भतीजी को अपने घर में ले आया हूँ। अगर किसी को कोई एतराज़ हो तो मुझसे बात कर ले। उनका लहजा इंतहाई संजीदा और गमगीन भी था। मिसेस सिकंदर ने खुशी से इस मासूम लड़की को थाम कर गले से लगाया। सफ़ेद रंग के दुपट्टे को अच्छे से अपने सर के गिर्द लपेटे लॉन के सादा से सूट में वो बेहद मासूम और गमगीन लग रही थी। जहांगीर ने एक नज़र देखा और फिर देखता ही रह गया। उसकी नज़रें उस चेहरे से हट नहीं रही थीं। सामिया के लिए ये सब कुछ बहुत नया था, क्योंकि आज से पहले वो अपने ताया के घर नहीं आई थी। ये भी उन लोगों का एहसान था कि इस मुश्किल वक्त में वो उसे अपने घर में रहने की जगह दे रहे थे। सामिया ने सोच लिया था कि जल्द ही नौकरी तलाश करके अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। कम से कम अपना खर्चा तो खुद उठा सकेगी। जी सिकंदर मियाँ, आप बेफिक्र रहें। अब से ये हमारे घर की बेटी है। बेटा, तुम्हें यहाँ किसी भी किस्म की
किसी चीज की जरूरत हो तो अपनी ताई अम्मा को जरूर बताना। कम उम्री में बच्ची यतीम हो गई, उनको बहुत अफसोस हुआ। सामिया ने इस बात में सर हिलाया। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी। चंद दिन कबल ही उसकी माँ भी उसको छोड़कर इस दुनिया से हमेशा के लिए जा चुकी थी। सामिया ने बहुत कोशिश की कि कोई नौकरी तलाश करके हॉस्टल में रिहाइश पजीर हो जाए, लेकिन जाने से पहले उसकी माँ ने ये बता दिया था और ये भी कहा था कि अकेले रहने के बजाय वो इनकी तरफ चली जाए। अपना आप इस खानदान में बड़ा मिसफिट सा लग रहा था। वो लोग बड़े हाई क्लास के थे और वो एक आम से सादा से लॉन के सूट में मौजूद थी। उसके दुखों पर ताई ने सर्द आ भरी। छोटी, तुम इसको कमरे में ले जाओ और बाजी का बेड भी सेट कर देना, वो आज से तुम्हारे साथ ही रहेंगी। ताई ने अपनी छोटी बेटी को इशारा किया कि वो उसे कमरे में ले जाए, साथ ही हिदायत भी कर दी। दोनों बहनें काफी खुश थीं कि उनसे बड़ी कोई आप ही इस घर में मौजूद होगी। नौरीन से कभी उनकी खास दोस्ती ना हो सकी थी। इस घर में आप दोनों बहनों के अलावा क्या कोई और भी आपका बहन भाई है? छोटी तो बात करने का बहाना ढूंढ रही थी कि किस तरह से कोई बात का आगाज करे तो वो भी अपना हिस्सा डाले। उसे ये खूबसूरत बाजी बड़ी पसंद आई थी। सिकंदर साहब ने अपने बच्चों की तरबियत बहुत अच्छे से की थी। उन्हें पैसा, दौलत और मादी चीजें अट्रैक्ट नहीं करती थी। आप भी और मेरे अलावा हमारे एक बड़े भाई भी हैं जो वहां नाश्ते की टेबल पर मौजूद भी थे, लेकिन शायद वो नाश्ते में मसरूफ होंगे तो आपको देख नहीं पाए। अपने भाई की पर्दापोशी करते वो काफी नीची आवाज में बोल रही थी, क्योंकि अगर उसने सुन लिया होता तो छोटी को जरूर सबक याद दिलाता। सामिया ने इस बात में सर हिला दिया। हमारे घर में सभी हंसमुख और खुश मिजाज हैं, लेकिन बड़े भाई यानी जहान सिकंदर का मैं कुछ नहीं कह सकती। आप अगर इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा कि उन बिगड़े हुए शहजादे के रिश्ते भी खुद आते हैं। लड़कियां दीवानी हुई पड़ी हैं। नौरीन बाजी तो उनके इश्क में गोडे गोडे डूब चुकी हैं। ये अलग बात है कि उसकी शख्सियत ऐसी थी कि किसी को खुद के करीब आने या बिला जरूरत फ्रैंक होने की इजाजत कम ही देता। सामिया के जाते ही सिकंदर साहब की नजर अपने बरखुरदार पर पड़ी जो यहां से खिसकने की तैयारी में था। बरखुरदार, मुझे मालूम पड़ा है कि मेरी गैर मौजूदगी में यहां नौरीन आई थी। बेटा, अगर तुम उस लड़की में दिलचस्पी नहीं रखते तो उसके बाप से जाकर बात करो, क्योंकि ऐसे किसी बच्ची का रोज रोज घर आकर चीखो पुकार करना ठीक नहीं है। अब तो मेरी भतीजी भी इस घर में आ चुकी है, वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी? उनकी बात पर चौंक कर जहांगीर ने बाप की जानिब देखा। मतलब चंद दिन की मेहमान की खातिर वो अपने बेटे को ही बातें सुना रहे थे। आपकी भतीजी कौन होती है मेरे किरदार का सर्टिफिकेट देने वाली? और आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि नौरीन को कभी खुद मैंने यहां आने की दावत नहीं दी। अलबत्ता इस बार अंकल से जाकर मैं खुद बात करूंगा कि अपनी बेटी को ऐसे मेरे पीछे ख्वार मत करें। नाश्ते की टेबल से वो उठ खड़ा हुआ था, क्योंकि एक जरूरी बिजनेस मीटिंग में जाना था। उसकी खूबसूरती और वर्जिशी जिस्म को देखकर लड़कियां मर मिटी थीं। उफ, किस कदर बदतमीज इंसान है, और मुझे नहीं लगता कि इसे मेरा यहां आना पसंद आया है। तभी तो नवाबजादे सिर्फ देखने में मसरूफ थे। उठकर अपनी इकलौती कजन को सलाम करना उन्होंने जरूरी नहीं समझा। वैसे मैं तो इस इंसान के बारे में इतना सोच रही हूं। मैं तो वैसे भी यहां चंद दिन की मेहमान हूं, जल्द ही अपना बंदोबस्त कर लूंगी। इन लोगों में रहने से एहसास कमतरी का शिकार ना हो जाऊं। वो दिल ही दिल में खुद से मंसूबे बना रही थी कि जल्द ही यहां से चली जाएगी। अगरचे उसके ताया बहुत अच्छे इंसान थे, ताई ने भी बहुत अच्छे से वेलकम किया, लेकिन अक्सर टीवी ड्रामों में उसने रिश्ते बदलते देखे थे। इससे पहले कि किसी को उसका यहां रहना सवालिया निशान लगे, उससे पहले वो अपना इंतजाम खुद कर लेना चाहती थी। अगर बाप और ताया में ताल्लुकात अच्छे होते और ये सब लोग मिलजुल कर रह रहे होते तो बात कुछ और थी। बेगम, तुम ही इस बात का ख्याल रखना कि ये लड़का मेरी भतीजी से कोई बदतमीजी ना कर बैठे। वो पहले ही बड़ी मुश्किल से यहाँ आने पर राजी हुई है, और तुम्हें मालूम है
کہ اس لڑکے کا کوئی بھروسہ نہیں۔ سامیہ نے ان کی باتوں سے کان ہٹا کر اپنے لباس کے بارے میں سوچا، کیونکہ وہ سارا دن ایسے لباس میں ان کے سامنے جانے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ کچھ بھی ہو جائے، پہلے دن کے انسان اپنے حالات اور واقعات کو رونا شروع نہیں کر دیتا۔ اپنے بیگ سے سب سے اچھا اور نفیس جوڑا نکال کر اس نے زیب تن کیا۔ دونوں بہنیں اس خوبصورت لڑکی کو دیکھنے میں مصروف تھیں جس میں ذرا بھی نخرہ نہیں تھا۔ وہ ان سے بہت مسکرا کر باتیں کر رہی تھی۔ انہیں معلوم پڑا کہ چچا جان کی وفات سے پہلے وہ بزنس کے دوسرے سال میں تھی، لیکن ان کے جانے کے بعد حالات کافی بدل گئے اور فیس نہ جمع کروانے کی صورت میں اسے یونیورسٹی سیمسٹر کو فریز کروانا پڑا۔ باجی، آپ کو دکھ نہیں ہوتا کہ اتنا بڑا خواب جو آپ کو ملنے جا رہا تھا، اس کے اتنے قریب پہنچ کر آپ کو حالات کے بھروسے یہ سب کچھ چھوڑنا پڑا؟ میں ابا جان سے بات کروں گی کہ آپ کی پڑھائی کا سلسلہ دوبارہ سے شروع کروایا جائے، بڑی بہن نے نرم دلی سے کہا۔ گڑیا، میں بالکل بھی ایسا نہیں چاہتی کہ تایا کے کاندھوں پر میرا بوجھ پڑے۔ تم لوگوں کے خلوص پر مجھے کوئی شک نہیں۔ ایک دن میں مجھے ویسے بھی لگنے لگا ہے کہ اللہ نے مجھے 2 بہنیں دے دی ہوں، لیکن میں اپنے خواب اپنے بل بوتے پر پورے کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات پر دونوں نے ٹھان لی تھی کہ چپکے سے اپنے باپ سے بات ضرور کریں گی، کیونکہ یہ جھجک اور احسان کی وجہ سے منع کر رہی ہے۔ جہانگیر کو لگا کہ آج کا دن ہی اس کے لیے اچھا نہیں تھا۔ جس بزنس میٹنگ کو اٹینڈ کرنے کے لیے وہ گھر سے نکلا تھا، اس کے کلائنٹ کا ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے دونوں فریقین کو بزنس میٹنگ کینسل کرنی پڑی۔ ایسے حادثات تو قدرتی ہوتے ہیں جس پر کسی کو کوئی الزام نہیں دیا جا سکتا۔ نورین نے دن کی شروعات ہی بہت بری کروائی تھی، اوپر سے ایک نئی لڑکی گھر میں آ گئی۔ وہ تھکا ہارا گھر کو واپس آیا تو اپنے لان میں کسی لڑکی کو اچھلتے کودتے دیکھا۔ پھولوں کو توڑ کر وہ بالوں میں سجا رہی تھی، اور اس کا یوں بے دردی سے پھولوں کو توڑنا جہانگیر کو کافی غصہ دلا گیا تھا۔ اے لڑکی، تم کس کی اجازت سے لان کے اس حصے میں آئی ہو؟ اس کے یوں برہمی سے کہنے پر وہ کافی سہم گئی۔ پہلی نظر میں یہ انسان اسے اچھا نہیں لگا تھا اور اب اور برا لگنے لگا تھا۔ میں نے خوبصورت پھول دیکھے تو چلی آئی، میں معذرت خواہ ہوں، وہ تیزی سے کہہ کر جانے لگی، کیونکہ جس کے گھر میں کھڑی تھی ان کی باتیں بھی تو برداشت کرنی ہی پڑتی ہیں۔ رکو، جہانگیر نے اپنی پیشانی کو مسلا اور دل میں سوچا، اگر اس لڑکی نے اپنے تایا جان کو شکایت لگا دی تو شاید اگلے دن یہ سارے پھول کٹوا دیے جائیں۔ تمہیں یہاں آنے سے میں روک نہیں رہا، جب چاہو آ سکتی ہو، لیکن میرے گارڈن کے پھولوں کو خراب کرنے کی کوشش مت کرنا، انہیں توڑنے کا تو سوچنا بھی مت۔ لہجے میں تھوڑا ٹھہراؤ تھا۔ جی ٹھیک، وہ وہاں سے بھاگنے لگی۔ سارا دن وہ اس گھر میں کافی گھل مل گئی تھی۔ اسے تو یہ بھول گیا تھا کہ وہ جلد واپس گھر کو بھی لوٹ کر آئے گا۔ اچھا تھا کہ معلوم پڑ گیا کہ رات کے وقت اسے کمرے سے باہر نہیں نکلنا۔ اس قدر تیزی سے چل کر مت جاؤ، کہیں گر گئی تو مجھ پر الزام آ جائے گا کہ میرے ڈانٹنے سے گھبرا کر تم گر چکی ہو۔ اسے صرف اپنی ڈانٹ کی فکر تھی کہ باپ کے سامنے بے عزتی نہ ہو جائے۔ یہ لڑکی کافی ڈرپوک نظر آ رہی تھی، جس نے اپنی معصومیت سے گھر والوں کا بہت جلدی دل جیت لیا۔ سامیہ کی آنکھوں میں آنسو آسانی سے دیکھے جا سکتے تھے۔ اس کی ڈانٹ سے گھبرا کر وہ کافی دل برداشتہ ہو گئی۔ پہلے ہی ماں باپ کے بچھڑ جانے کے بعد چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسے رونا آنے لگتا تھا، لیکن اس شخص کے سامنے رو کر وہ خود کو کمزور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نہ جانے یہ انسان خود کو سمجھتا کیا ہے۔ اس نے گارڈن سے ایک پھول ہی توڑا تھا، جس کی خاطر اتنی باتیں سنا دی۔ آئندہ اس کا سامنا نہیں کروں گی۔ چھوٹی کے کمرے میں آ کر لحاف میں گھس گئی۔ سامیہ کے جانے کے بعد اسے نہ جانے کس لیے برا لگنے لگا تھا۔ جہانگیر کو لگا کہ وہ ایک بچی ہی تو تھی، اس لیے اسے ڈانٹنا نہیں چاہیے تھا۔ کیا معلوم ماں باپ کے بچھڑنے کے بعد وہ کتنی ٹوٹ چکی ہو۔ ساری رات وہ یہی سوچتا رہا کہ معافی تلافی تو مانگنے سے رہا، لیکن اس کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کے لیے کیا ایسا کام کرے۔
اگلی صبح اسے اپنی کزن کو تلاش کرنے کی زیادہ کوشش نہیں کرنی پڑی۔ کچن میں وہ اس کی ماں کے ساتھ کام کرتی دکھائی دی۔ بیٹا، آج کل کی لڑکیوں کو تو کچن میں جانا ہی اتنا برا لگتا ہے۔ میں اپنی دونوں بیٹیوں کو کام کاج سکھانے کا سوچ کر ہی تھک جاتی ہوں۔ تمہاری اماں نے تمہاری بہت اچھی تربیت کی ہے۔ بل والے پراٹھے بناتے دیکھ کر وہ کافی انسپائر ہوئی تھی۔ سامیہ کو بھی اچھا لگا کہ وہ ان پر بوجھ بننے کے بجائے گھر کے کسی کام کاج میں مدد کروا دے۔ وہ اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ کسی کے گھر یوں رہنا اچھا نہیں تھا، اپنی عزت نفس کو مجروح کرنا پڑتا ہے۔ اماں، آپ میرے کپڑے تو استری کر دیں۔ اپنی ماں کو کام کے بہانے یہاں سے بھیج کر معذرت کرنا چاہتا تھا۔ ان کے جاتے ہی سامیہ یہاں سے جانے کے پر تولنے لگی۔ سنو لڑکی، ایسے مخاطب کرنا سامیہ کو خاص پسند نہیں آیا۔ اس کا ایک نام تھا جو اس کے والدین نے دیا تھا، جو اس کی پہچان تھا۔ میرا نام سونو لڑکی نہیں، 1 بج گیا۔ سامیہ ہے، وہ ٹوک گئی۔ ہاں تو سامیہ، یہ پھول تمہارے لیے ہیں، اپنے گارڈن سے توڑ کر لایا ہوں، لیکن یہ صرف پہلی اور آخری دفعہ ہے۔ کل میں نے تمہیں زیادہ زور سے ڈانٹ دیا تھا، اس متعلق کسی کو مت بتانا۔ آج کل ویسے بھی نورین کی وجہ سے باپ بیٹے کے دوران تعلقات زیادہ اچھے نہیں تھے۔ سب یہی چاہتے تھے اگر کوئی لڑکی اتنا اظہار کر رہی ہے تو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے بھی شادی کہیں نہ کہیں تو کرنی ہی ہے۔ جی، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اب مجھے ویسے بھی پھولوں سے زیادہ لگاؤ نہیں رہا۔ اس کی بات پر جہانگیر نے اپنی مسکراہٹ کو روکا۔ ایک رات میں میری ڈانٹ سننے کے بعد تمہارا پھولوں کی طرف سے جھکاؤ کم ہو گیا، یہ کافی حیران کن بات ہے۔ لیکن ایسے لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنے شوق ختم کرتی رہیں تو کٹ پتلی بن جاؤ گی۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے جا چکا تھا۔ ناشتے کی ٹیبل پر سب جمع تھے۔ کافی دنوں سے نورین کی آمد نہیں ہوئی تھی۔ اب سب کو سامیہ کے ہاتھوں کا ناشتہ کرنے کی عادت پڑ چکی تھی۔ بل والے پراٹھے تو وہ بے حد لذیذ بناتی تھی۔ سکندر صاحب 1 کے بجائے 2 پراٹھے کھا جاتے۔ بیٹی، یہ تو ماننا پڑے گا، تم جس کے بھی گھر میں جاؤ گی جلد ہی جگہ بنا لو گی، کیونکہ مرد کے دل کا راستہ پیٹ سے ہو کر گزرتا ہے۔ سکندر صاحب دوسرا پراٹھا کھاتے ہوئے تعریف کرنے لگے۔ یہ بات تو جہانگیر بھی جھٹلا نہیں سکتا تھا کہ اس لڑکی کے ہاتھ میں بے حد ذائقہ ہے۔ شکریہ تایا ابو، وہ سر جھکا کر صرف اتنا ہی کہہ سکی۔ گھر کے سبھی لوگوں سے اس کی دوستی ہو گئی تھی، لیکن جہانگیر کے سامنے نہ جانے کیوں وہ خود کو کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتی تھی۔ تایا ابو، میں نوکری کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو میں کہیں جا کر سی وی دے سکتی ہوں۔ ان کی بات پر وہ چونک گئے تھے۔ مسز سکندر بھی حیرانی سے اس لڑکی کو دیکھنے لگی۔ انہیں لگا تھا کہ وہ 12 پاس بھی نہیں ہوگی۔ بیٹا، تم تو بہت چھوٹی ہو ابھی، تمہیں مزید آگے پڑھنا چاہیے۔ ویسے تم نے کہاں تک پڑھائی کی ہوئی ہے؟ اس دوران جہانگیر خاموش رہا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ اس کے کان کہیں اور تھے۔ میں بزنس کی پڑھائی کر رہی تھی، 2nd سیمسٹر تھا، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر آگے نہیں پڑھ پائی۔ ابھی میں کوئی ہائی فائی نوکری ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہیں کروں گی تایا ابو، بس گزارے لائق نوکری مل جائے تاکہ میں اپنی پڑھائی کا آغاز کر سکوں۔ ان کی بات پر خفگی سے اسے دیکھنے لگے، جبکہ جہانگیر کو اس لڑکی کی خودداری پسند آئی تھی۔ چھوٹی عمر میں ہی وہ اپنے بل بوتے پر خود کھڑے ہونے کا سوچ رہی تھی۔ یہ سوچ بہت کم لڑکیوں میں ہوتی ہے، ورنہ نورین جیسی لڑکیاں باپ کے پیسے کو صرف برباد کرنا چاہتی ہیں۔ کیا تم جانتی نہیں ہو کہ تمہارے تایا ابو ابھی زندہ ہیں؟ میں تمہارا سارا فرض اٹھاؤں گا۔ تمہیں جگہ جگہ نوکری تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب پڑھائی مکمل ہو جائے تو میرے آفس کو جوائن کر لینا۔ تایا ابو، بے شک آپ کا سہارا بہت بڑا ہے میرے لیے، لیکن پھر بھی میں تھوڑی نوکری کرنا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، تمہیں کہیں بھی نوکری کے لیے دھکے کھانے کی ضرورت نہیں، بلکہ جہانگیر کے ساتھ روز آفس چلے جایا کرو۔ وہ کچھ بولنے کے لیے منہ کھولنے ہی والی تھی کہ تایا ابو نے ہاتھ کے اشارے سے بس کہہ دیا۔
کیونکہ گھر کی بچیاں دفتروں میں دھکے کھاتی اچھی نہیں لگتی۔ انہیں اس کی نوکری کرنے سے اعتراض نہیں تھا، بس چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ لڑکی پڑھائی مکمل کر لے۔ جہانگیر اپنے باپ کو منع کرتے کرتے رک گیا۔ سامیہ کو تو بھوک سے من ہی اٹھ گیا تھا، کیونکہ اس انسان کے سامنے آفس میں کام کرنا پڑے گا۔ اس سے تو بہتر تھا کہ گھر میں کھانے ہی بنا لیتی، کم از کم اس انسان سے جھیلنے سے تو بہتر تھا۔ مسز سکندر نے درمیان میں کوئی ٹانگ نہ اڑائی، کیونکہ انہیں بھی یقین تھا کہ گھر کے آفس میں جا کر بچی محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ اگلے دن سے جہانگیر صاحب اس لڑکی کو خود اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے۔ آفس میں طرح طرح کی باتیں ہونے لگی تھیں، کیونکہ جہانگیر نے تو سامیہ کا تعارف کروانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ اپنے سیکرٹری کے ساتھ اسے کام کے لیے لگا دیا۔ سارا دن وہ بیچاری فائلز پڑھتی، بزنس کو دیکھتی اور واپسی پر شام کو جہانگیر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر گھر آ جاتی۔ وہ اس آفس میں خود کو ایک اضافی سامان سمجھ رہی تھی۔ سنیں، آپ چاہیں تو مجھے آفس میں کام دے سکتے ہیں، میں وہاں اپنا وقت ضائع کرنے کو نہیں جاتی۔ تمہاری تعلیم اور تجربہ اتنا نہیں کہ میں تمہیں کام دے سکوں، لیکن ہاں کچھ کام تمہارے لائق ضرور ہوں گے۔ بے فکر رہو اور جتنا سیکھ سکتی ہو سیکھ لو۔ میرا مشورہ ہے کہ تم اپنی پڑھائی کو دوبارہ سے شروع کر دو، اور وہ پیسے بھی تم ادھار ہی سمجھنا۔ جب ڈگری مکمل ہو تو نوکری کے بعد لوٹا دینا۔ سامیہ نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ کسی بھی انسان کے سامنے اپنا حال کھول کر رکھنے والوں میں سے نہیں تھی۔ مشورہ دینے کا شکریہ، جو مجھے بہتر لگے گا وہ میں کر لوں گی۔ چھوٹی اور گڑیا بھی اپنی بہن کو بہت مس کرتی تھی، کیونکہ سارا دن آفس میں ہونے کے سبب وہ ان کے ساتھ باتیں نہیں کر سکتی تھی، اور تو اور مزے مزے کے کھانے بھی کھانے کو نہیں مل رہے تھے۔ بچے، تمہارے جانے سے ہم تو اچھے کھانے سے محروم ہو چکے ہیں۔ اتنے عرصے بعد ہماری بیٹی آئی تھی۔ تایا با اتوار کو چھٹی ہوتی ہے، میں ضرور آپ کے لیے من پسند کھانا بناؤں گی۔ رات کے کھانے کی ٹیبل پر دونوں تایا بھتیجی بات کرنے میں مصروف تھے، جب گڑیا کو اس بات پر ضد تھی کہ اس کی باجی کو نوکری کے بجائے یونیورسٹی بھیجا جائے۔ بابا، ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم سامیہ باجی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے گھر میں رکھ لیں، کیونکہ یہ کہہ رہی تھی کہ نوکری کے بعد یہ ہاسٹل میں شفٹ ہو جائیں گی۔ سامیہ نے سر جھکا کر پلیٹ میں چمچ چلانا جاری رکھا، کیونکہ اس بات کو وہ تایا سے اب چھپانا چاہتی تھی۔ جہانگیر نے اس اکڑو مزاج لڑکی کو دیکھا۔ بیٹا، کیا ہماری محبت میں کوئی کمی رہ گئی کہ ابھی تک آپ اس گھر میں ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہی؟ تایا ابو، ایسی بات نہیں ہے، یہ بہت پہلے کی بات ہے، اب میری سوچ بدل چکی ہے۔ بیٹا، میں چاہتا ہوں کہ چھوٹی کی بات پر غور کیا جائے اور تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے گھر پر ہی رکھ لیا جائے۔ ویسے بھی اتنی اچھی کھانا بنانے والی لڑکی اور اتنی فرما بردار بچی ہمیں کہاں سے ملے گی؟ کیوں مسز سکندر؟ مسز سکندر بھی مسکرا دیں، کیونکہ انہیں بھی نورین کے مقابلے میں سامیہ زیادہ اچھی لگتی تھی۔ یہ ایک خاموش، تباہ اور شرمیلی لڑکی تھی۔ وہ خاموشی سے کھانا کھاتی رہی، کیونکہ اس بات کا چھپا مطلب صرف جہانگیر سمجھ سکتا تھا۔ اپنے باپ کو نفی میں سر ہلا کر اشارہ کرنے لگا۔ وہ شادی جیسے جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ کبھی شادی نہ کرنے کا ارادہ تھا، لیکن نورین سے تنگ آ کر اس نے سب کو یہی کہنا شروع کر دیا کہ وہ شادی ہی نہیں کرنا چاہتا۔ سامیہ خوبصورت، عقل مند اور خوددار لڑکی تھی۔ وہ کسی کی دولت اور شہرت سے متاثر ہونے والوں میں سے نہیں تھی۔ جب آفس کے لوگوں کو یہ معلوم پڑنا شروع ہوا کہ وہ یہاں کے باس کی بھتیجی ہے، تو وہ سب اس کی ڈریسنگ سینس کو دیکھ کر کافی حیران ہوئے، لیکن وہ لڑکی پھر بھی وہاں گھبراتی نہیں تھی۔ اپنے کام کو بڑی ایمانداری سے کرتی تھی۔ جہانگیر اس کی بہت سی باتوں سے متاثر بھی تھا، لیکن ایسے متاثر ہو کر وہ کسی لڑکی سے شادی تو نہیں کر سکتا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ ماں باپ کے کمرے میں آ گیا، کیونکہ چھوٹی اور گڑیا کے ساتھ تو سامیہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ وہ اس لڑکی کے سامنے ویسے بھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آپ جیسا سوچ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہوگا۔ ابھی میں شادی کرنے کے حق میں نہیں ہوں، اور سامیہ تو بہت چھوٹی ہے مجھ سے۔ سکندر صاحب نے ایک نظر اسے دیکھا
اور اپنی کتاب کو اٹھا کر سائڈ پر رکھ دیا۔ مسز سکندر بھی اس کے انکار کو سن سن کر تنگ آ چکی تھی۔ اس عمر میں لوگوں کے بچے ہوتے ہیں اور وہ ابھی گھر ہی بسانا نہیں چاہتا۔ ٹھیک ہے، سامیہ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تو نورین کے رشتے کو ہاں کہہ دو۔ بابا، یہ کیا زبردستی ہے؟ مجھے ان دونوں میں سے کسی سے بھی شادی نہیں کرنی۔ جب شادی کرنی ہوگی تو لڑکی پسند کر لوں گا۔ برخوردار، تمہاری عمر 30 ہو چکی ہے اور اب تک لڑکی پسند کرنی ہوتی تو ہو جاتی۔ یہ صرف شادی نہ کرنے کے بہانے ہیں۔ وہ خاموش ہو گیا۔ دیکھو، اب تک تمہیں کوئی پسند نہیں آئی۔ اب تمہارا فیصلہ ہے کہ تم مجھے بتاؤ، نورین یا سامیہ، کس سے شادی کرو گے؟ اسے اس قدر مشکل میں پھنسایا تھا کہ فیصلہ جہانگیر نے سکندر صاحب کے حق میں ہی کرنا تھا۔ وہ اس شخص کو اچھے سے جانتے تھے اور اپنی بھتیجی پر بھی پورا بھروسہ تھا کہ اس رشتے کو لے کر چلے گی۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی بھتیجی سے بیاہ کر دیں، لیکن پھر مجھ سے شکایت مت کیجیے گا کہ وہ میرے ساتھ خوش نہیں ہے، کیونکہ میں اپنی زندگی کو نہیں بدلوں گا۔ اپنے برخوردار کے جانے کے بعد انہوں نے زیادہ دیر نہیں کی۔ سامیہ سے بھی جا کر اس کا فیصلہ لے لیا تھا۔ ویسے تو وہ اس رشتے کے خلاف تھی اور یہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، لیکن اپنے تایا کے احسانات کا بدلہ اتارنے کو اسے ہاں کرنی پڑی۔ اگر اس کے اماں ابا زندہ ہوتے تو کبھی بھی اس نک چڑھے انسان سے شادی نہ کرتی۔ صبح کھانے کی ٹیبل پر گڑیا اور چھوٹی کے لیے یہ نیوز بہت شاکنگ تھی۔ چھوٹی تو خوشی سے ناچتی پھر رہی تھی کہ اب اس کی آپی ہمیشہ کے لیے بھابھی بن کر آنے والی ہیں۔ گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں اور جہانگیر تو گھر میں کم ہی دکھائی دیتا تھا۔ سامیہ خاموشی سے اپنے کمرے میں بند رہتی۔ شادی کے بعد وہ اس آدمی سے کیسے گزارا کرے گی؟ اپنے تایا ابا کے پاس جا کر اس نے یہ گزارش کی تھی کہ جب تک اس کی پڑھائی مکمل نہیں ہو جاتی اس کی رخصتی نہ کی جائے۔ وہ بھی اس کی بات کو مکمل طور پر مان گئے۔ کوئی کسی قسم کی زبردستی کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جہانگیر سے زیادہ اس کے گھر والوں کو اس شادی میں دلچسپی تھی، اور یہ بھی اچھا تھا کہ نورین اس وقت ملک سے باہر گئی ہوئی تھی، ورنہ وہ اس شادی پر ضرور واویلا کھڑا کرتی۔ جہانگیر کی تھوڑی بہت عزت بھی گنوا دیتی، کیونکہ وہ لڑکی نہ تو اپنی عزت کا سوچتی اور نہ ہی سامنے والے کی عزت کا۔ سکندر ولا میں ہوتی ہلچل اور پورے زور و شور سے بجتا ڈھول، جس کی آواز ہر گلی محلے کے بچے اپنی چھتوں پر لٹکے ہوئے تھے، یہ اپنے طرز میں ایک انوکھی شادی تھی۔ سکندر ولا کے وسیع و عریض لان میں رقص کرتے لڑکوں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ یہ روایتی ڈانس کرنے والے لڑکے بھی سکندر صاحب نے خاص طور پر منگوائے تھے۔ بینڈ باجے والے بھی آ چکے تھے، کیونکہ وہ صرف بیٹے کی ہی نہیں بیٹی کی بھی خوشی منا رہے تھے۔ مائیوں کا روپ آ جائے اس لیے سامیہ کا انتظام اندر کیا گیا تھا۔ جہانگیر اپنی ہی مہندی میں ارد گرد سے بے نیاز، بلیک کلر کے کاٹن کے کلف زدہ سوٹ میں مربوس، کریم کلر کی شال کندھوں پر ڈالے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے ہوئے سنجیدگی سے سٹیج پر بیٹھا سب کو دیکھ رہا تھا۔ یہ شادی زبردستی اپنے باپ کے کہنے پر کر رہا تھا، لیکن وہ لڑکی اس بات کو سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ کون لڑکی ہوگی جو جہانگیر سکندر سے شادی کرنے پر آنسو بہائے گی؟ تایا محترم بچے کی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے میرے ساتھ باندھنے کو تیار بیٹھے ہیں، اکلوتے بچے کی پسند ناپسند کا خیال بھی نہیں رکھا۔ کشادہ خندہ پیشانی، گہری جاذب نظر ابرو، چھوٹی عقابی سیاہ آنکھوں میں گھلی سرخی، ستما ناک جسے وہ وقتاً فوقتاً اپنی 2 انگلیوں کے درمیان میں لیتا کھینچ رہا تھا، گلابی لب جنہیں وہ سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کیے ہوئے تھا۔ نورین کو اس شادی کے متعلق خبر نہیں تھی، اور شاید سامیہ بھی اسے نہیں ملی تھی۔ ان دونوں کا بعد میں کیا ری ایکشن ہوگا یہ بھی سوچ رہا تھا۔ سامیہ نے رخصتی کی تاخیر کر دی تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ لڑکی اس رشتے کو نبھانے کے لیے کچھ وقت لینا چاہتی ہے۔ اپنے دل و دماغ میں وہ سمجھا چکا تھا کہ اب یہ مقام اس کی بیوی کا ہی ہے۔ بلیک کلر اس کی اداسی کی ترجمانی کرتا
اس کی پروقار شخصیت پر خاصا جچ رہا تھا۔ ہر کوئی باتیں کرنے میں مصروف تھا کہ اچانک سے سکندر صاحب نے اپنے بیٹے کے لیے اتنی پیاری بہو کا انتخاب کہاں سے کر لیا؟ لڑکی کے گھر والوں سے بھی ملنا چاہتے تھے، جس پر مسز سکندر نے کہا کہ یہ ان کے بھائی اور بھابھی کی اولاد ہے جو ایک ایکسیڈنٹ میں دنیا سے چل بسے۔ کچھ لوگ اس بارے میں شیور تھے کہ شاید جہانگیر کی شادی نورین سے ہی ہو رہی ہے۔ صبح سے شام تک کسی نہ کسی کے منہ سے نورین کا نام سن کر وہ بری طرح پک چکی تھی۔ ایک لڑکی مرد کے پیچھے تبھی لگتی ہے جب مرد بھی اسے کوئی نہ کوئی اشارہ کرے۔ سامیہ کو لگنے لگا تھا کہ کہیں جہانگیر نے اس لڑکی کو شادی کے لارے لگا کر اب گھر والوں کی خاطر اس سے شادی کی حامی نہ بھر لی ہو۔ عورتیں آ کر اس کی بلائیں لے رہی تھی اور سدا سہاگن رہنے کی دعا بھی دیتی جا رہی تھی۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا لگ رہا ہے۔ شہزادے اور ایک باپ کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کیا ہوگی کہ وہ اپنے بیٹے کو دولہا بنے دیکھے۔ ہاتھ فریش نوٹوں کی گڈی اس کے سر سے وارتے ہوئے ڈھول والے کو دیے تھے۔ باقی سب عورتیں بھی باری باری آ کر رسم کرنے لگی۔ نکاح کا انتظام بھی کیا جا رہا تھا کیونکہ یہ فنکشن تو صرف اپنی دل کی خوشی کے لیے تھا۔ ابھی رخصتی ہونا باقی تھی۔ نکاح کی رسومات ادا کی گئیں۔ اب وہ اس گھر کی بیٹی نہیں بہو بن گئی تھی۔ جہانگیر کے سر پر اس کی ذمہ داریاں آ گئی تھیں۔ مرد کبھی مجبور نہیں ہوتا، اور جہانگیر کو یہ بات سمجھنے میں ابھی تھوڑا وقت لگنا تھا کہ سامیہ اسے واقعی میں اچھی لگنے لگی ہے۔ تبھی تو نورین کے بجائے سامیہ کا انتخاب کرنے میں اس نے ذرا دیر نہیں لگائی۔ ابھی صرف وہ یہ خود کو سمجھا رہا تھا کہ یہ شادی صرف باپ کی وجہ سے کر رہا ہے۔ اصل حقیقت تو اسے بھی آہستہ آہستہ کھلنی تھی۔ نکاح کے بعد سامیہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب اس کا مقام بدل گیا تھا تو اس گھر میں اسے ایک الگ کمرہ دیا جانے لگا۔ مسز سکندر اس بات کو سمجھتی تھی کہ کبھی کبھار ان کے بیٹے کو بات بھی کرنی پڑ سکتی ہے، اس لیے پرائیویسی کی خاطر اسے الگ کمرہ دے دیا گیا۔ جہانگیر اپنے کاموں میں مگن تھا۔ ان دونوں کے درمیان نکاح کے بعد ایسی کوئی بات نہ ہوئی، لیکن ایک دن نورین بھڑکتے ہوئے ان کے گھر میں داخل ہوئی اور شور مچانے لگی کہ آپ لوگ میری پسند کو جانتے ہوئے بھی جہانگیر کا نکاح اپنی مرضی سے اس لڑکی سے کیسے کر سکتے ہیں؟ تم جانتی ہو کہ جہانگیر کو میں پسند کرتی ہوں اور وہ بھی مجھے پسند کرتا ہے۔ اس شادی میں تم باہر سے آئی ہو، ہم دونوں کے درمیان دیوار بن گئی ہو۔ وہ سیدھا سامیہ کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور اونچی اونچی آواز میں اسے باتیں سنانے لگی۔ مسز سکندر نے اسے خوب بے عزت کیا اور یہ بھی کہا کہ آئندہ ایسے تماشا لگانے کو ان کے گھر پر آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو حقیقت تھی جہانگیر کے حوالے سے وہ سامیہ کو بتا چکی تھی، لیکن سامیہ کو یہی لگا کہ ایک ماں نے بیٹے کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کو ایسا بول دیا ہے۔ اپنے تایا کے آنے کے بعد وہ ان کے کمرے میں بند ہو گئی اور انہیں ساری حقیقت بتانے کے بعد وہ یہی کہہ رہی تھی کہ اس رشتے کو مزید نہیں نبھا سکتی۔ ان کی شادی کو بھی صرف 3 سے 4 ماہ گزرے تھے، ابھی تو صرف نکاح ہوا تھا۔ واپس یونیورسٹی کا داخلہ بھی جاری کروا دیا گیا تھا۔ جہانگیر کو بلا کر انہوں نے ساری حقیقت سے روشناس کروا دیا اور یہ بھی کہا کہ بچی کو اپنے طریقے سے قائل کرنے کی کوشش کرے۔ طلاق کا سنتے ہی وہ بھڑک اٹھا کہ کیا یہ گڈا گڈی کا کھیل تھا کہ وہ اپنے شوہر کو کیا اتنا کم ظرف اور ہلکے کردار کا سمجھتی ہے کہ وہ کسی سے بھی چکر چلا لے گا۔ مرد ذات کبھی بھی مجبور نہیں ہوتا۔ اگر اس نے نورین سے نکاح کرنا ہوتا تو آج نورین ہی اس کے نکاح میں ہوتی۔ رات کے اندھیرے میں اس کی نیند کی پرواہ کیے بغیر وہ اس کے کمرے میں گھس گیا۔ تم نے اپنے تایا سائیں سے رخصتی کے لیے منع کیا ہے؟ آدھی رات کو جہانگیر کو اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ گڑبڑا کر اپنے بستر سے کھڑی ہوئی۔ اپنے بالوں کو سمیٹ کر سر پر دوپٹہ لیا، کیونکہ آج تک دوپٹے کے بغیر جہانگیر نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ 2 پل کے لیے تو وہ بھی مبہوت رہ گیا۔ ہاں کیا ہے منع، کیونکہ میں تم جیسے جاہل سردار سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں تم سے طلاق لوں گی۔ اب جاؤ میرے کمرے سے، سامیہ غصے سے بولی۔
آج نورین اسے کافی بھڑکا کر گئی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ یہ شادی صرف وہ گھر والوں کے لیے زبردستی کر رہا ہے، اگر طلاق کا مطالبہ کر دے تو یہ رشتہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اب اس کا یوں آ کر جتانا اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ جہانگیر کو دروازہ اندر سے لاک کرتے دیکھ کر دل بری طرح دھڑکا، کیونکہ اس وقت تو سب گھر والے سو جاتے ہیں، اور یوں اس طرح اس کے کمرے میں آنا کافی حیران کن تھا جب وہ اس پر حق بھی رکھتا ہو۔ دروازہ اندر سے کیوں لاک کر رہے ہو؟ سامیہ کے سوال پر وہ نفرت سے گہرا مسکرایا۔ سامیہ کو نہ جانے کیوں لگتا تھا کہ یہ شخص صرف اس سے نفرت ہی کرتا ہے، کبھی محبت نہیں کر سکتا۔ تم مجھ سے طلاق چاہتی ہو تو میں ضرور دوں گا، پر اس سے پہلے تم سے اپنا حق وصولوں گا۔ غصے سے کہتے وہ سامیہ کی طرف بڑھا اور ایک جھٹکے سے اپنے قریب کر چکا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی نزدیکی میں کچھ دیر خاموش کھڑے رہے۔ دیکھیں، مجھے معلوم ہے کہ آپ نورین کو پسند کرتے ہیں، پھر مجھے یوں استعمال کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس کی باتوں نے جہانگیر کا دماغ گھما دیا۔ سامیہ، کیا تمہیں مرد اتنا مجبور دکھائی دیتا ہے کہ وہ کسی سے بھی شادی کر لے؟ اور تم میرے نکاح میں ہو، تمہارے سے میں حق وصول کر رہا ہوں۔ اسے بیڈ پر گرا چکا تھا، وہ کھسکنے لگی تو سارے راستے بند کر دیے۔ تم جانتی ہو کہ تم میری تب سے پسند ہو جب پہلی بار تمہیں اس گھر میں ابا کے ساتھ دیکھا تھا۔ ہاں، اس وقت میں سمجھ نہیں سکا کہ تم مجھے کیوں پسند ہو۔ اپنے باغ کے پھول کو توڑتے دیکھ کر تم پر غصہ بھی ہو گیا، لیکن اسی وقت مجھے احساس ہوا کہ تمہارا دل توڑ دیا ہے۔ مجھے لگا نکاح کے بعد ہمارے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن تم نے رخصتی ہی دیر سے کر دی۔ تمہارے سامنے آنے سے صرف اسی وجہ سے کترا رہا تھا کہ کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارے ساتھ زیادتی کر دی گئی ہے۔ نورین کی باتوں میں اب اگر تم نے میرے ابا جان کو کافی دکھی کر دیا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ مذاکرات کر کے اس بات کو ختم کر دوں، اور مجھے مذاکرات کرنے کا یہی طریقہ پسند ہے۔ وہ شرما کر مسکرا دی۔ آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی، لیکن اس کے لیے صبح کو تایا جان سے رخصتی کی بات کرنی ہوگی، اور وعدہ کرنے کے کبھی مجھے ڈانٹیں گے نہیں، بلکہ ہر روز اپنے باغ سے ایک پھول توڑ کر میرے بالوں میں سجائیں گے۔ اس کی انوکھی فرمائش پر وہ اسبات میں سر ہلانے لگا۔ اس لڑائی کو آگے بڑھا کر اپنے لیے ہی مشکلیں پیدا کرنی تھی۔ ویسے بھی ان کے درمیان کوئی چھوٹا موٹا رشتہ نہیں تھا۔ نکاح کے رشتے پر وہ ایک بار پھر بھروسہ ضرور کرنا چاہتی تھی۔ باپ جیسے تایا اور تائی کو ناراض تھوڑا ہی کرنا چاہتی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔